پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے آج تک باہر پھینک کے رکھا تھا. بنگال نام ہے ایک خوبصورت سرزمین کا. اور یہاں کے واسیوں کی سیاسی تاریخ اور کردار اپنی سرزمین کی طرح دلکش اور قابل ذکر ہے. انگریز سامراج کے خلاف بنگال کی مزاحمت بر صغیر کے کسی بھی دوسرے علاقے کے مقابلے میں کم سے کم 100 سال پہلے شروع ہوئی. بنگال کے واسیوں نے ہی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ظالمانہ کارروائیوں اور چالوں کا مقابلہ کیا. دراصل بنگالیوں کی شکست کے بعد ہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بقیہ ہندوستان پر قبضہ کرنا ممکن ہو سکا. یہ سن 1757 کی بات ہے. بنگال کا بے خوف حکمراں نواب سراج الدولہ اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان آخری خوریز معرکہ ہوتا ہے. سراج الدولہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. انگریزوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مقید بنگالی حکمراں نہ بک سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، اس لیے آخرکار اسے قتل کر دیا گیا. انگریز بنگالیوں کی اس شکست کو پورے ہندوستان کی یقینی شکست سے تعبیر کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اب تک سوائے بنگالیوں کے اپنے خلاف کوئی بڑا مد مقابل نہ دیکھا تھا. شاید انگریز کی سوچ غلط بھی نہ تھی. سراج الدولہ کے بعد اس خطے میں اگر کسی نے انگریزوں کو بار بار خوف زدہ کیا تو وہ صرف حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان تھے. ان کا تعلق جنوب وسطی ہندوستان کی ریاست میسور سے تھا. ہندوستان میں انگریزوں کی گرفت فیصلہ کن حد تک مضبوط ہو گئی اور یوں 2 صدیوں پہلے تجارت کی غرض سے آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقی ہندوستان پر قبضہ کرنے میں صرف 50 سال لگائے. راج کے خلاف اگرچہ پورے ہندوستان میں تحریک موجود تھی، لیکن بنگال کے رہنے والوں نے طاقتور سامراج کے خلاف سب سے پہلے تلوار اٹھائی. انگریزوں کے خلاف اس مزاحمت میں شعور، اہلیت اور وفاداری کے انگنت مظاہرے دیکھے گئے. یہی وہ مثالیں تھیں جن کی شہرت نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو بغاوت کا حوصلہ دیا، اور یہی عوامل سن 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. 20ویں صدی کی ابتدا میں بنگال نے پھر سب سے پہلے سر اٹھایا. مشرقی بنگال نے صوبے کی تقسیم کا مطالبہ کیا. 1905 میں انگریز سامراج نے مجبور ہو کر صوبے کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا. 1905 کا تقسیم بنگال ایک بڑا اہم واقعہ ہے، چونکہ جہاں اس نے ایک طرف مغربی بنگال میں بنگالی قوم پرستی کو ابھارا، وہاں دوسری طرف مشرقی بنگال کے اندر مسلم شناخت کا اس نے پیدا کیا. اگر آپ پاکستان کی بنیاد کو ڈھونڈیں تاریخ میں تو اس کی بنیاد کے جو ٹریسز ہیں وہ 1905 میں آپ کو نظر آتے ہیں. ڈھاکہ مشرقی بنگال کا صدر مقام تھا. ہندوستان میں آزادی نئی صورت اختیار کرنے لگی. سن 1906 یہ شہر ڈھاکہ ہی تھا جہاں اس تحریک کی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. بنگال سے جنم پانے والی یہ جماعت آنے والے چند برسوں میں کانگریس کے بعد بر صغیر کی دوسری بڑی نمائندہ جماعت بن کر ابھری.
دوسری جنگ عظیم جاری ہے. یوں لگتا ہے جیسے کہ برطانیہ کو شکست ہو جائے گی. کانگریس کے رہنما سبھاش چندر بوس جرمنی کی حمایت میں کمر بستہ ہیں. یہ سن 1940 کی بات ہے جب مسلم لیگ تاریخی شہر لاہور کے ایک جلسے میں تقسیم ہند سے متعلق قرارداد پیش کرتی ہے. پہلی بار تقسیم ہند کی قرارداد پیش کرنے والا یہ جلسہ بھی بنگالی رہنما مولوی فضل الحق کی صدارت میں ہو رہا تھا. قرارداد پاکستان جو ہے بنگالیوں نے پیش کی. جب شیر بنگال کا نعرہ لگا تو قائد اعظم تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے تقریر اپنی بند کر دی کہ شیر آ گیا. پہلے جب پروپوز کیا گیا تھا پاکستان تو یہ کہا گیا تھا کہ 2 آٹونومس اسٹیٹس ہوں گے، لیکن اس 23 مارچ کی جو ریزولوشن تھی اس کے بعد بنگال نے یہ زیادہ کردار کیا کہ نہیں، ہم ایک ملک ہوں گے. جنگ عظیم برطانیہ اور اتحادیوں کی فتح پر ختم ہوتی ہے، لیکن برطانیہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنی نو آبادیات بالخصوص بر صغیر کو قابو میں رکھنا ممکن نہ رہا. سن 1946 کے انتخابات ہوتے ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں بنگال میں مسلمانوں کے لیے مختص 119 نشستوں میں سے 113 پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی. یوں یہ انتخابات بنگال میں اس کامیابی کے بعد قیام پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئے. اور جب انہی اراکین نے بنگال سے مرکزی دستور ساز اسمبلی کے اراکین کا چناؤ کیا تو 33 میں سے 32 نشستیں مسلم لیگ کے حصے میں آئیں. اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ لیاقت علی خان اور شبیر احمد عثمانی جیسے اکابرین کو دستور ساز اسمبلی میں پہنچانے کا سہرا بھی بنگال کے سر ہے. کیونکہ بنگالی رہنماؤں کی تجویز پہ اسٹیٹس کو اسٹیٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ بھی تصور دینا تھا کہ ہم ایک ہی ملک ہیں. مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال سے ووٹ نہیں ملتا پاکستان کے حق میں تو پھر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان آزاد نہیں ہوتے، ایک ملک پاکستان قائم نہیں ہوتا. سب سے زیادہ پاکستان بنانے میں رول اگر کسی ایک صوبے کا اگر ہم کہنا چاہیں تو اسے بنگال کا تھا. 1947 میں پاکستان کی ابتدائی کابینہ میں بنگال سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو قانون، محنت، تعمیرات، داخلہ، اطلاعات و نشریات اور تعلیم جیسی اہم وزارتیں ملیں. شاید اب وہ دور آتا ہے جب بنگال کے رہنے والوں کو انگریزوں کے خلاف پہلی مزاحمت کرنے، بنگال کو تقسیم کرنے اور مسلم لیگ کو صوبے میں فیصلہ کن کامیابی دلوانے کا صلہ ملنا تھا. پاکستان کے قیام کو 1 برس بیتا تھا کہ بنگال میں زبان کا معاملہ شدت سے ابھرنے لگا. اس موقع پر قائد اعظم نے موقف اختیار کیا. پاکستان کی زبان اردو ہوگی. قائد اعظم کو خود بولنے نہیں آتی تھی اردو. اس پر وہ احتجاج بھی ہوا، اس کے بعد وہاں اس احتجاج پہ گولیاں بھی چلیں اور وہ شہید مینار بھی بنا. تو یہ پاکستان کے تقسیم ہونے کی ابتدا ہے. اگر آپ اپنے کسی صوبے کے لیتے، یہاں سے پنجابی لے لیتے یا سندھی لے لیتے تو وہ ری ایکشن وہی ہونا تھا اور بنگال میں بڑا ایڈورس ہونا تھا. تو یہ بڑے مصلیت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آفیشیل زبانیں اور قومی زبان ایک طریقے سے وہ رکھیں گے جو اس خطے سے نہیں تعلق رکھتی. اور بنگال والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اردو قومی زبان ہو تو ہم کسی طریقے بھی اس کے اندر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے. نہ مقابلہ کے امتحانوں میں ہم آگے آ سکتے ہیں، نہ حکومتی ملازمتوں میں آگے آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری حیثیت سیکنڈری ہو جائے گی.